اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174۔ ان الذین، تحقیق وہ لوگ، یکتمون کے چھپاتے ہیں، تحقیق وہ لوگ کے چھپاتے ہیں، ما جو کچھ انزل اللہ اتارا اللہ نے، من الکتابی کتاب سے، ویشترون اور حاصل کرتے ہیں اور مول لیتے ہیں، بھی اس کے بدلے، ثمناً قلیلا تھوڑی قیمت، تھوڑا مول، اولئک یہ لوگ، ما یاکلون نہیں کھاتے، یہی لوگ نہیں کھاتے، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، یہی لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں برتے، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم درد دینے والا عذاب ہے، علیم درد دینے والا۔ جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا وہ چھپاتے ہیں اور وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی لوگ اپنے پیٹوں میں سوائے آگ کے کچھ نہیں کھاتے، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیاوی فائدوں، چاہے وہ فائدے مالی ہوں، جسمانی ہوں، ذہنی ہوں، اس کے بدلے حق بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمائی، چھپا جانا سخت ترین گناہ ہے۔ حرام اور حلال قرآن میں واضح کر دیا گیا ہے، لیکن اگر لوگ حرام کے عادی ہو جائیں، حرام میں سہولت جاننے لگیں، تو ان لوگوں کی خواہشات کی تکمیل میں اگر علماء حق بات چھپا جائیں، حق بات نہ بتائیں، حرام اور حلال کھول کر لوگوں کو نہ بتائیں، یا پھر کسی پارٹی یا گروہ سے انہیں مال مل رہا ہو، دنیاوی فائدے حاصل ہو رہے ہوں، تو اپنے فائدوں کی خاطر اس پارٹی کے غلط کاموں میں زبان بند رکھنا یا حرام کو حلال کرنے کی گنجائش نکالنا سخت ترین گناہ ہے۔ صرف مال ہی نہیں بلکہ اپنا عہدہ، اپنا مرتبہ، مقام، اپنی جاب، اپنی لیڈری، ہر دنیاوی فائدہ جو حق چھپانے سے ان کو مل رہا ہو، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی، آپ کی آمد کی نشانیاں تورات میں موجود تھیں، لیکن یہودی علماء ان کو چھپا جاتے، ظاہر نہ کرتے۔ ایک عالم دین کا فرض ہے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا اور جو حرام کیا وہ واضح طور پر بغیر کسی لالچ کے لوگوں کو آگاہی دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو گناہ گار ہے۔ ایسے ہی لوگ اپنے لیے آگ سمیٹ رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے کل قیامت کے دن اللہ غضبناک ہوگا اور نرمی اور شفقت سے ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ حق کو چھپانا شدید ترین جرم ہے، اس پر معاوضہ حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی۔ کوئی انسان اگر اس کا بھائی یا کوئی اور سگا رشتہ حرام کام میں ملوث ہے تو زبان بند، نہ زبان سے اپنے بھائی کو برا کہتا ہے، نہ ہی اس کے حرام کاموں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں نے انگلی اٹھائی، اگر میں نے زبان کھولی، اسے غلط کہا، تو جو پیسہ مجھے آ رہا ہے وہ میرا بھائی روک لے گا، لہٰذا وہ غلط ہو کر بھی غلط نہیں، اس پر صحیح کی چادر اوڑھ دو، اس کے متعلق بات نہ کرو، نہ کرنے دو۔ یاد رکھو، بھائی تمہارا اللہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب ہے جو تمہیں پال رہا ہے۔ رب کا ڈر نہیں، لوگوں کا ڈر، بہن بھائیوں کا ڈر، لہٰذا حق کہو، حق بولو، چاہے کچھ نہ رہے، کوئی نہ رہے، تم تنہا رہ جاؤ، یقین جانو اگر تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے تو دنیا والے اگر ساتھ نہیں بھی تو کوئی پرواہ نہیں۔ رب کو ناراض کر کے دنیا والوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن تم نے جہنم میں جانا تو ان رشتہ داروں نے تمہیں بچا نہیں سکنا، لہٰذا اگر فلاح چاہتے ہو تو سوچ سمجھ کر کام کرو، غلط کا ساتھ نہ دو۔
غلط کے بارے میں زبان بند رکھنا غلط کا ساتھ دینا ہی ہے۔